السلام علیکم dear cadets. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات الله تعالى وملائكته وانبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وامام المتقين وشفيع المذنبين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا رب العالمين. Very outstanding speech by Professor Saeed Saab and cadets on the occasion of Kashmir Solidarity Day. As we observed today Kashmir Day, to show our stand with Kashmiri people. So we are celebrating here Kashmir Solidarity Day to give message to the people of United Nations and especially to Kashmiri peoples that we are with you. کہ کشمیری پیپلز کو ایک میسیج کنوے کرنے کے لیے کہ پاکستان کی عوام و پاکستان کے کیڈٹس آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی قربانیوں کے ساتھ ہیں. We as Pakistan have fought 4 battles with the Indian on the issue of Kashmir. 1948, 1965, 1971 and Kargil issue. کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان انڈیا سے 4 جنگیں لڑ چکا ہے اور اس میں دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ کیجوالٹیز ہوئی ہیں. اب کیونکہ دونوں کنٹریز نیوکلیر پاور ہیں، کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. لیکن کیڈٹس کی ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ نو کم ٹو دی پوائنٹ آف ایکشن. In previous 30 years, more than 1 lakh innocent people have been killed, brutally killed by Indian armed forces. اور انڈین پرائم منسٹر صاحب نریندر مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، کشمیر میں پروگریسو کام ہو رہے ہیں. So tell me, if there are progressive or development work in Kashmir, then why 9 lakh Indian military troops and border security forces have been deployed in Kashmir? کیوں 9 لاکھ سے زیادہ فورسز ایک چھوٹے سے حصے میں آپ نے ڈپلوائے کیے؟ آپ کیسے 1 کروڑ افراد 10 ملین پیپلز کو کیسے آپ ان کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے کیسے آپ اس کو سپریس کر سکتے ہیں؟ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو یونائٹڈ نیشنز نے ان کو دیا ہے. 10 ملین پیپل، مور دین 1 کروڑ افراد کی سیلف ڈٹرمنیشن، فری کام کرنا، فری بزنس کرنا، ایجوکیشن، ان تمام رائٹس کو آپ سپریس کر کے کلنگ آف مور دین 1 lakh پیپل. اسی طرح جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو آبزرور ہے ان کی رپورٹ ہے کہ 20,000 وومن جو have been raped by Indian armed forces. یہ وہ رپورٹس ہیں جو انٹرنیشنل میگزین میں شائع ہیں. اور 1 lakh کیجوالٹیز ہیں، 1 lakh جو پیپل ہیں جن میں 70 to 80% مسلم یوتھ پاپولیشن ہے جو کہ ریزسٹنس دے رہی ہے. اور جو کشمیری لبریشن موومنٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی ریزسٹنس دے رہے ہیں انڈین آرم فورسز کو. اور ہم اس پلیٹ فارم سے ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ وی اسٹرانگلی اسٹینڈ ود دی کشمیر لبریشن موومنٹ، کشمیری لبریشن فائٹرز. And we salute to the Hurriyat Grandmas Yasin Malak, Saeed Ali Gilani and other Hurriyat persons جو کہ وہاں پہ سیکریفائسز کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسی مقصد کے لیے گزار دی کہ کشمیر کے پیپلز کو آزادی ملے اور سیلف ڈٹرمنیشن ملے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم سالو کیوں نہیں ہوتے، یہ پرابلم ریزالو کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان کشمیر کے مسئلے پہ ایٹمی جنگیں لڑ چکا ہے. اگر آپ اس وقت ورلڈ کے اوپر دیکھیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ظلم اور بربریت اس وقت جو غزہ میں فلسطین پیپل کے اوپر ڈھائی جا رہی ہے، جس میں 24,000 انوسینٹ چلڈرن، 10,000 سے زیادہ انوسینٹ چلڈرنس ہیں اور 24,000 جس میں پیپل جو ہیں وہ بروٹلی کلڈ ہوئے بائی اسرائیل آرم فورسز، اسرائیل فورسز. تو سب سے پہلے تو کوشچن آتا ہے انٹرنیشنل لیڈرشپ کے اوپر، جو کہ اس وقت انٹرنیشنل ورلڈ
ویمنس کے چیمپئنز بنے، جس میں امریکنس ہیں، نیٹو کنٹریز ہے، UK، کہ جب یوکرین کے اوپر جب رشیا کی سپریشن ہوتی ہے، اٹیک ہوتا ہے، تو پورا یورپ اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور پورے وہ رشیا کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور پورا 40 ملک جو ہے یہ نیٹو کے اور یونائٹڈ نیشن کے، USA کے، وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں۔ لیکن جب 1% غزہ میں ان 100 ڈیز میں 20 سے 24 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں اور بلڈنگ کے نیچے دفن ہیں، اور 10,000 سے زیادہ معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ یورپی یونین اور اس کے جو ہیومن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں، جو نیٹو فورسز ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، UK، وہاں کو یہ بروٹل کلنگ نظر نہیں آتی، وہاں پہ وہ آگے بند کر لیتے ہیں۔ کیوں آگے بند کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں اور جو ہے ان کا کوئی پوچھنے والا تب نہیں ہے۔ اب یہ تو ایک پہلو بن گیا ہے۔ سیکنڈ، مسلم امہ جو مسلم لیڈرشپ ہے، میں اسلام پیش کرتا ہوں اس وقت کی مسلم لیڈرشپ کو 1971 سے 74 تھی، جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، شاہ فیصل شہید تھے، جو مسلم لیڈرشپ تھی جن کے اندر مسلم امہ کا ایک درد تھا اور مسلم کی خاطر سٹینڈ لیتے تھے۔ ابھی جتنی اسرائیل جو کاروائیاں کر رہے ہیں اس میں فلسطین کے غزہ کے اوپر، اور جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں عرب کنٹریز کی بیسز یوز ہو رہی ہیں، اور عرب کنٹریز کے اندر، قطر کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر جو ہے نا نیٹو فورسز کی بیسز بنی ہوئی ہیں، اور میں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں مسلم حکمرانوں سے، مسلم کنٹریز کے رولر سے، عرب حکمرانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کہ جس کلمے کے اوپر آپ پیدا ہوئے ہیں اور جس کلمے کے اوپر آپ نے جان دینی ہے، اپنی آنکھیں کھولیں۔ آپ کی اربوں ڈالر کی تجارت جو ہے وہ ویسٹرن کے ساتھ ہے، اربوں خربوں ڈالر کی آپ کی تجارت ہے، آپ نے ان کے بیسز دیے ہوئے اور خربوں ڈالر کے آپ فائٹر پلینز ان سے لے رہے ہیں، اور صرف 10,000 امریکن ٹروپس تو قطر دوحہ ایئر بیس کے اوپر ہیں، تو کس منہ سے آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، کس منہ سے آپ جو ہے نا کلمے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ 22-24 ہزار مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر 7 اکتوبر کو اسرائیل کے 2,000 لوگ شہید ہوئے تھے تو پورا یورپ کھڑا ہو گیا، تو ابھی آپ کو یہ 24,000 بچے اور 24,000 مسلم شہادتیں نظر نہیں آ رہی کہ جو ملبوں کے نیچے سے نکال رہے ہیں، اور آپ نے انٹرنیشنل جیل بنائی ہوئی ہے اور اس کو بند کیا ہوا ہے۔ میرا کوسچن انٹرنیشنل لیڈرشپ سے نہیں، کیونکہ ان کو تو سینس ہی نہیں کہ ہیومینٹی کیا ہوتی ہے۔ اصل ہیومینٹی کی سینس، کائنڈنس کی سینس، رحم دلی کی سینس آپ کو اسلام ادا کرتا ہے۔ رحم دلی کیا ہوتی ہے؟ زندہ چیزوں سے، جانداروں سے رحم دلی کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کو اسلامی رول ادا کرتے ہیں، یہ آپ کو صلاح الدین ایوبی، یہ ان کی آپ کو ہسٹری سے پتہ چلتی ہے۔ امریکن سے، نیٹو سے، خود امریکن 1.5 لاکھ کیجویلٹیز ان عراق، اگر امریکن کی مسلم کیجویلٹیز دیکھی جائے جو امریکن بمبارڈمنٹس ہوئی ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ایک ایسا کنٹری جو 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان کمیونٹی کو شہید کر چکا اور انوسنٹ مسلمس کو، اور سیم ان کا آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی پشت کے اوپر امریکنز بھی ہیں، نیٹو بھی ہیں، ان کے آرم فورسز بھی ہیں، ان کے نیوکلیر وسائل بھی سب ہیں، اور ہمارے مسلمان کنٹریز پر کھڑے ہو کے کنڈم کریں اور مذمت کریں کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس چیز کی۔ تو آپ کی 50-60 مسلم ریاستیں ہیں اور اس میں اتنی بڑی آپ کی آرم فورسز ہیں اور اتنی آپ کے پاس نیوکلیر ویپن ہے، میزائلز ہیں، آپ سب اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، OIC کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ایک آپ اسٹرانگ ویسٹرن کو میسج دیں کہ ہم آپ کا بائی کاٹ کرتے ہیں، کہ جب تک آپ کی ظلم بربریت خواہ وہ کشمیر میں یا وہ فلسطین میں جب تک آپ نہیں روکتے ہیں، ہماری آپ سے کوئی کسی طرح کی تجارت نہیں ہوگی اور نہ ہی ہماری آپ کی لین دین ہوگی، اور جتنے یہ امریکن ویسٹرنس کے اڈے ہیں یہ ان کو یہاں سے ختم کریں، اور ایک لیڈرشپ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایسی طرح کرے جو کہ بجائے صرف ایک ملک اپنی ذات کا سوچے، صرف سعودی عربیہ اپنی ذات کا اپنی کنٹری کا سوچے، قطر اپنی نہیں، ایک مسلم امہ کا درد رکھتے ہوئے وہ ڈیسائیڈ کرے، کیونکہ ہم سب نے جس کلمے کے اوپر ہم پیدا ہوئے ہیں اسی کلمے کے اوپر ہم نے جان دینی ہے، اور قیامت کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے کہ ہمارے پاس اربوں ڈالر کے ذخائر تھے اور ہمارے سامنے اتنی زیادہ جو مسلم کیجویلٹیز ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ مسلم شہادتیں ہو رہی تھی۔ اب نو کم ٹو دی کیڈٹس، اب آپ کو یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، کہ آپ کے اندر ایک لیڈرشپ پیدا ہو۔ یو ہیو ٹو لرن دی کرنٹ اسکلز، کرنٹ ریکوائرمنٹ آف لیڈرشپ، کمیونیکیشن اسکلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کہ اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ان کو تو صرف آپ نام سے کمپیٹ نہیں کریں گے،
اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا کشمیر سولیڈریٹی ڈے یا فلسطین کے مسئلے کے اوپر آپ کا مائنڈ کلیئر کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ سینس پیدا ہو کہ ہمارا جو مذہب سے رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتہ ہے، کشمیر سے رشتہ ہے، فلسطین سے رشتہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی طاقت ہے، اللہ ہی سے ہمیں فائدہ اور نقصان ہوگا. اور کل اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف پلیٹ فارم پہ لے جائے گا، مختلف جگہوں پہ آپ نے جانا ہے، آپ نے جابس کرنی ہے، سرو کرنا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہی لیڈرز کو پیدا کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہی آگے لیڈ کریں گے. تو آپ کو ان دونوں مسئلوں کے اوپر آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی ڈیولپ ہونی چاہیے، آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ صرف ایک ڈے منانے سے کبھی وہ چیز آپ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. یورپین ہمیں ویسٹرن جو ہے نا وہ پریکٹیکلی آگے بڑھ کے ہم سے چیزیں چھین لیتے ہیں، ہمارے بچوں کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر ہی وہ ٹیررسٹ کے جو ہے وہ نام لگا دیتے ہیں. اور ہم مسلم حکمران ہمارے اپنے ذاتی انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے، اور ذاتی انٹرسٹ میں صرف یہ کہ ہمارے اربوں ڈالر کے ذخائر ہیں، اس میں جتنی مسلم کنٹریز ہیں تو ہم ایک انچ موو نہیں کر سکتے، ہم سوائے کنڈیم کرنے کے انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کے اندر ایک سینس آف ریئلائزیشن پیدا کرنا ہے کہ اس وقت مسلم امت کے اوپر، مسلم ممالک کے اوپر جو ظلم و تباہی ہو رہی ہے اس میں غیروں سے کیا گلا، اپنے جو اپنے بڑھ کے جو ساتھ دے سکتے ہیں وہ اپنا ساتھ نہیں دے رہے. اور جو یہ قیامت والے دن یہ اکاؤنٹیبل ہے اور یہ ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات ان کو عطا فرمائے گا، لیکن جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو لوگ حکمران ہیں، ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس پاور تھی تو آپ نے کیوں نہیں کیا. میں ایگزامپل دیتا ہوں مسلم رولرز کی کہ 1973 وار میں ذوالفقار علی بھٹو نے جہاں سے فائٹر پلین بھیجے تھے عرب کنٹری کی سپورٹ کرنے کے لیے، اور شاہ فیصل جو کہ سعودی عرب کے کنگ تھے، ان کی ایک پکار پہ پورے سعودی عرب مڈل ایسٹ سے لے کے ملائیشیا اور انڈونیشیا تک جو ہے نا انہوں نے تیل کی سپلائی جو ہے نا ویسٹرن کو بند کر دی تھی. ابھی بھی میں اسی پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام مسلم کنٹریز کو یونائٹ ہونا چاہیے فلسطین کے ایشو کے اوپر، کشمیر کے ایشو کے اوپر. اور اسی طرح یہ جو ویسٹرن ہیں، جو بربریت کار ہیں، جس میں انڈینز ہیں، اسرائیلیز ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں اور اسی طرح ان کے ساتھ جو بزنس ہے اس کو ختم کریں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ودن اے ویک یہ لوگ جو ہے نا کنورسیشن کے اوپر آئیں گے اور ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. لاسٹ پوائنٹ، انڈین فنڈ سے، را کی فنڈنگ سے اور انٹرنیشنل لابی کی فنڈنگ سے پاکستان کے اندر بھی کئی ایسی موومنٹ چل رہی ہیں جس میں ہمارے اپنے کچھ لوگ ہیں وہ ناراض ہیں کسی وجہ سے، جس طرح بلوچستان میں کچھ کہ وہ پاکستان آرم فورسز کے اوپر اٹیک کریں، اور ہم اپنی پاک آرم فورسز کی جو سیکریفائسز ہیں، جو ہمارے آرم فورسز کی سیکریفائسز ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی بہت بڑی قربانیاں اور شہادتیں ہیں. ہم اپنی آرم فورس کے ساتھ اسٹرانگلی اسٹینڈ ہے. اگر یہ ہماری آرم فورسز کی قربانیاں ہمارے بلوچستان میں بارڈر ایریاز کے اوپر، کشمیر کے اوپر، نادر سوات میں، ان سب کے اوپر اگر ہمارے فوج کی، پاک فوج کی جوانوں کی شہادتیں نہ ہوں تو یہ ہمارے پاکستان میں اسٹیبلٹی نہ ہو. میں اور آپ اسی طرح آرام سے بیٹھ کے پڑھ نہیں سکیں گے، ہم اپنا بزنس نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے کام نہیں کر سکیں گے. تو ہم اس پلیٹ فارم سے ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی کیڈرز تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہماری پاک آرم فورسز کو سرو کریں گے، اور جتنے بھی ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اور ہماری پاک آرم فورسز کی شہادتوں کی وجہ سے ہی ہمارے ملک میں امن ہے، پیس ہے، اور ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اپنے بزنس کر رہے ہیں، اپنے شادی بیاہ کے فنکشنز کر رہے ہیں. تو یہاں سے ایک اسٹرانگلی میسج دے رہے ہیں کہ جب بھی پاک آرم فورسز کو، اپنے آرمی کی فورسز کو جوانوں کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ عسکری کیڈٹ کالج کے پلیٹ فارم سے ہمارے تمام جوان اس میں حصہ لیں گے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہماری آرم فورسز قربانیاں دے رہی ہے. ایک ہمیں اچھے لیڈر کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی کرم فرمائے گا. تو لاسٹ میں ایک پاکستان آرم فورسز کے ریلیونٹ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اور آپ سب اس میں ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے.
Pakistan Armed Forces. Pakistan Armed Forces.